اچھا جی، تو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے۔ کروم براؤزر آپ جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ گوگل آ گیا۔ یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے احساس۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے لنک آ گئی ehsas.nadra.gov.pk احساس۔ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ سرچ ہو رہا ہے۔ ہاں جی دیکھیں، یہ آ گیا جی احساس، نئے پاکستان کا غریب دوست پروگرام، پرائم منسٹر آفس اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ یہاں پر آپ نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے وزیر اعظم کے کووڈ-19 ریلیف فنڈ سے امداد کے لیے درخواست چاہیے۔ یہاں پر آپ آئیں گے نیچے تو یہ شناختی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں 13,501 13,501 آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد نیچے آپ کا موبائل نمبر مانگ رہا ہے، تو آپ کس کمپنی کا یوز کر رہے ہیں تو آپ نے وہ کمپنی سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد نیچے موبائل نمبر مانگ رہا ہے، موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے 56,82,324 چلو جی۔ نمبر آپ نے لکھنے کے بعد نیچے آنا ہے اور یہ کوڈ جو ہے، یہ کوڈ آپ نے لازمی لکھنا ہے جو اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے 49B۔ تو آپ جب یہ سرچ کریں گے تو کوڈ مختلف ہوگا، آپ کا کوڈ مختلف ہوگا، تو اس حساب سے آپ لکھنے آپ نے۔ تو اس کے بعد آپ نے تصدیق پہ کلک کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہاں پر آپ لکھ رہے اب بول رہے بھائی برائے کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے تمام ذاتی تفصیلات درست ہیں اور آپ نے کوئی معلومات پوشیدہ نہیں رکھی ہیں۔ اگر فراہم کردہ معلومات غلط ثابت ہوئی تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جی نیچے آ گیا جی شناختی کارڈ نمبر آ گیا، دیکھیں اور نمبر آ گیا، اور پھر نیچے دیکھیے نام لکھا ہوا آ گیا۔ یہ پھر آپ سے یہاں پر آپ پوچھے گا کہ آپ کو یومیہ اجرت ملتی تھی یا ماہانہ۔ تو یہ میں کسی کا رجسٹر کر رہا ہوں، تو میں یہاں پر ایک مزدور اس کا کر رہا ہوں، تو یہاں پر میں لکھوں گا مجھے یومیہ ملتی تھی۔ تو پھر وہ نیچے آپ کو پوچھے گا جی پیشہ کیا ہے آپ کا، تو یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہاں سے دیکھیں استاد، الیکٹریشین، باورچی، بیکاری، حجام، خدمتگار۔ تو میں نیچے یہاں پر آؤں گا، میں یہاں پہ مزدور پہ کلک کرتا ہوں جی۔ پھر وہ آپ سے پوچھ رہے بھائی آپ کی اندازاً ماہانہ آمدن کیا ہے یا کیا تھی، تو میں یہاں پہ کلک کروں گا جی۔ تو میں لکھ رہا ہوں جی یہاں سے جی 20 سے 25,000 جی ماہانہ آمدن تھی جی۔ آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی جی، وہ پوچھا جی آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی۔ تو یہاں پر مجھے جو بتایا گیا ہے مجھے یہاں پر جو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ مارچ کا بول رہے ہیں بھائی، کہ یہ بنا بول رہے ہیں مارچ کا اور 1 تاریخ یہ آگے بھائی، نیچے تاریخ آگے جی 3/1/2020 جی۔ پھر آپ سے پوچھ رہے بھائی کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ خود برسر روزگار ہیں۔ وہ بول رہے بھائی کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ کا اپنا روزگار ہے، تو میں دیگر پہ کلک کر دینا آپ نے۔ اس کے بعد جی آپ کے مالک، ٹھیکیدار، اجرت کمپنی کا کیا نام تھا، نام انگریزی زبان میں لکھیں جی۔ یہ پوچھا جی آپ کام کر رہے تھے اس کے مالک کا کیا نام ہے، اگر کہ ٹھیکیدار کے پاس کر رہے تھے یا کسی کمپنی میں تو اس کمپنی کا کیا نام ہے۔ تو میں یہاں پر ٹھیکیدار کا لکھ دیتا ہوں جی عزیز۔ تو پھر وہ بول رہا جی
اس کا نمبر آپ اپڈیٹ کریں جی، تو پھر اس کا آپ نے نمبر لکھنا جی، اس بندے کا آپ نے پھر نمبر یہاں پر لکھ دینا جی، 42 85 96 555۔ چلو جی، اس کا نمبر لکھنے کے بعد آپ سے وہ پوچھ رہے بھائی کہ ڈسٹرکٹ کون سے آپ کا، تو آپ نے ڈسٹرکٹ پہ جانا ہے، تو آپ کا جو بھی ڈسٹرکٹ ہوگا آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو میں یہاں پہ مانسہرہ کر دیتا ہوں جی۔ پھر وہ آپ سے پوچھ رہا بھائی کہ یہاں پہ آپ کی تحصیل کون سی ہے، تو میں یہاں پہ بالاکوٹ کر دیتا ہوں جی۔ پھر وہ آپ سے پوچھ رہا جی نیچے آ رہا جی میں تصدیق کرتا ہوں یا آپ کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے اور میری ملازمت مزدوری کورونا وبا کی بس متاثر ہوئی۔ میرے خاندان کے کسی فرد نے اساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 12,000 روپے امداد حاصل نہیں کی۔ تو یہاں پر اگر آپ نے کلک کر دینی ہے، یہاں جمع پہ آپ نے کلک کر دینی ہے جی۔ پھر دیکھیے یہ درخواست جمع ہوگی جی، یہ لکھا ہوا ہے وزیر اعظم کے کووڈ 19 ریلیف فنڈ میں اندراج کے لیے اپنی ذاتی معلومات فراہم کرنے کا شکریہ۔ آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کیسا بنایا جائے گا، تو اس طرح آپ کی درخواست موصول ہو جائے گی اور کچھ ہی دنوں بعد تصدیق کے بعد آپ کو میسج آ جائے گا۔